بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے مسجد اقصی کے متعلق قرآن و حدیث اور تاریخ کی روشنی میں معلوماتی ویڈیو شیئر کروں گا، یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ ہجرت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ مسجد اقصی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مقامی مسلمان اسے المسجد الاقصی یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے، جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ قرآن مجید کی سورہ اسراء میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعد نموزے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ احادیث کے مطابق دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے، جن میں مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی شامل ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہر سے روانگی کے وقت صخرہ اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ یہی مسجد بعد میں مسجد اقصی کہلائی، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصی کہا گیا ہے۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کرائی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین و آرائش کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا۔ نیز متعدد دیگر عمارتوں کا بھی اضافہ کیا، جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھی۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کر دیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ صلاح الدین نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں۔ اسلام اور ملت اسلامیہ کے خلاف یہودیوں کی دشمنی تاریخ کا ایک مستقل باب ہے۔ یہود مدینہ نے عہد رسالت مآب میں جو شورشیں اور سازشیں کی، ان سے تاریخ اسلام کا ہر طالب علم آگاہ ہے۔ گزشتہ 14 صدیوں سے یہود نے مسلمانوں کے خلاف بالخصوص اور دیگر انسانیت کے خلاف بالعموم معادانہ رویہ اپنا رکھا ہے۔ 20ویں صدی کے حادثات و سانحات میں سب سے بڑا سانحہ مسئلہ فلسطین ہے۔ یہود و نصارہ نے یہ مسئلہ پیدا کر کے گویا اسلام کے دل میں خنجر گھونپ رکھا ہے۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد یورپ سے آئے ہوئے غاصب یہودیوں نے ہزاروں سال سے فلسطین میں آباد فلسطینیوں کو ان کی زمینوں اور جائیدادوں سے بے دخل کر کے انہیں
कैंपों में निहायत अबतर हालत में जिंदगी बसर करने पर मजबूर कर दिया है। 21 अगस्त 1969 को एक ऑस्ट्रेलियाई यहूदी डेरेस माइकल रोहान ने किबला अव्वल को आग लगा दी, जिससे मस्जिद अक्सर 3 घंटे तक आग की लपेट में रही और जुनूब मशरकी जानिब ऐन किबला की तरफ बड़ा हिस्सा गिर पड़ा। मेहराब में मौजूद मिंबर भी नजर आतिश हो गया, जिसे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह बैतुल मुक़द्दस के बाद नस्ब किया था। दरअसल यहूदी इस मस्जिद को हैकल सुलेमानी की जगह तामीर करदा इबादतगाह समझते हैं और इसे गिराकर दोबारा हैकल सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं, हालांकि वो कभी भी बजरिया दलील इसको साबित नहीं कर सके कि हैकल सुलेमानी यहीं तामीर था। गुज़श्ता निस्फ सदी से ज़ायद अरसा के दौरान इसराइली यहूदियों की जारिहाना कार्रवाइयों और जंगों में हजारों लाखों फलस्तीन मुसलमान शहीद, जख्मी या बेघर हो चुके हैं और लाखों अफराद मकबूजा फलस्तीन के अंदर या आस पास के मुल्कों में कैंपों के अंदर काबिल रहमत हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा और इसके करता धरता अमरीका और यूरोप के ममालिक यहूदियों के सरपरस्त और पुश्तिबान बने हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुसलमानों के किबला अव्वल को आज़ाद फरमाए और दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमाए। मज़ीद दीनी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहतरीन सदका जारिया के लिए लाइक कमेंट शेयर कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।